اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے اسی کی ہم نے مکمل وضاحت کی، دوسرے جہانوں کی وضاحت کی۔ ایک جو چیز جو وضاحت کرنا ضروری ہے وہ تجلیات۔ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ پہلی تو یہ ہے کہ تجلی ہے کیا، تجلی کس چیز کا نام ہے؟ ایک نور ہے، نور ہے۔ تجلی کیا ہے؟ نور اور تجلی میں فرق ہے۔ یعنی جو بندہ ذکر کرتا ہے نور تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن تجلیات میں نہیں آتا۔ تجلیات میں کون آتا ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جس طرح کارتوس ہے، کارتوس کے اندر بہت سے چھرے ہیں، بہت سے چیزیں ہیں۔ جب کارتوس نکلتا ہے تو آگے جا کے پھیل جاتا ہے، بہت سے چھرے پھیل جاتے ہیں، اسی کے اندر بہت سا مواد بند ہے۔ ایک کارتوس کے اندر نور، ایک نور ہے، لیکن جو تجلی ہے، تجلی کے اندر بہت سا نور بند ہے۔ جب وہ تجلی جسم پہ پڑتی ہے تو پورے جسم کو نورن علا نور کر دیتی ہے۔ ہم نے تمام جہانوں کی وضاحت کی۔ ہر ایک جہان کا نور علیحدہ ہے، ہر ایک جہان کی تجلی علیحدہ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناسوت میں۔ ناسوت میں جو تجلیات پڑتی ہیں وہ کس شکل کی ہوتی ہیں؟ ناسوت پہ جو تجلی پڑتی ہے وہ در حقیقت ستارے کی شکل کی ہوتی ہے۔ جیسا ستارہ ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، چھوٹا سا ستارہ نظر آتا ہے، اسی طرح کے ستاروں کی طرح تجلیات یہاں پڑتی ہیں اور جسم پہ وارد ہو رہی ہوتی ہیں۔ ملکوت کی تجلیات اور ہیں۔ ملکوت میں جو تجلی پڑتی ہے وہ کس شکل کی ہوتی ہے؟ وہ چاند کی شکل کی ہوتی ہے۔ جیسے چاند ایک ٹکرا رہا ہو بندے سے، اسی طرح وہ ٹکراتی ہیں اور پورے جسم کو نورن علا نور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح آگے جبروت ہے۔ جبروت کا بھی نور علیحدہ اور تجلی علیحدہ، ذکر علیحدہ، فکر علیحدہ۔ اس کا تجلی، اس جہان کی تجلی کیسی ہے؟ اس جہان کی تجلی سورج کی طرح ہے، جلالی تجلی ہے، اور وہ جب ٹکراتی ہے جسم سے یا اسپرچل باڈی سے یا لطائف کے کسی حصے پہ تو پورے جسم کو نورن علا نور کر دیتی ہے۔ یہاں پر خلق ختم ہو گئی۔ یہاں سے جو تشبیہ دی گئی ستارے کی، چاند کی، سورج کی، ناسوت میں جو خلق ہیں یہی ہیں۔ یہاں سے آگے خلق ختم ہو جاتی ہے۔ کس سے تشبیہ دی جائے؟ یہ ذہنی اور انسانی عقل اور شعور سے ماورا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا گیا؟ تجلیات ہیں انوار، جلالی اور جمالی تجلی، جو عقل، سوچ، فہم، فراست، شعور ان سب سے ماورا ہے۔ وہاں عشق ہے، خلق ختم ہے، وہاں انسانی فہم و فراست سے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ حضرت سید سلطان وہ جیسے فرماتے ہیں، جس جگہ میں پہنچا ہوں وہاں نہ جسم ہے، نہ جان ہے، نہ رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے۔ تو کسی چیز کو ہم جو اگلے جہان کی تجلیات ہیں، ہم اسے کسی خلق سے تشبیہ دے کے وضاحت نہیں کر سکتے کہ یہ عشق کے جہان ہے، اور عشق کی باتیں عقل میں نہیں آ سکتی۔ اقبال کہتے ہیں، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ کیونکہ جو صرف اگر خرد کا، عقل کا غلام ہے، وہ عشق کے ان جہانوں، ان تجلیات، ان انوار اور ان چیزوں کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ